اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ نسب نامہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قامت بن لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تفسیر کشف الرحمن نے یارخا یا ایارخت بتایا ہے، اور روح المعانی میں یوخاند یا لحیانہ بنت یموت بن لاوی ہے، اور بعض لوگوں نے لوکا بھی بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان 5 ناموں میں سے ایک ہوگا: یارخا، ایارخت، یوخاند، لحیانہ، لوکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بعد مصر میں جا بسے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریحان بن ولید، جو آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و ضبط یوسف علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس نامی ولی مصر ہوا۔ کفر و ضلالت کی جو رسومات حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ختم ہو گئی تھی، اس نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، جبکہ اولاد یعقوب علیہ السلام نے اس طریقے کو قبول نہ کیا، تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن معصب ولی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ اگلے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا: انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ احکام جاری کیے کہ ادنیٰ سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں نے اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے تھے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلایا اور کہا: تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ لیکن یہ کسی دھمکی سے مرغوب نہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی بہت بڑا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی، اور فرعون کو بھی کہہ دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائیں اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدے کا حکم کیا۔ انکار کرنے والوں کو تیل سے کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکواتا گیا، یہاں تک کہ ایک انبوائے کیسر اس نے اس طرح جلا ڈالا۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی کہ اے بادشاہ، ابھی ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کر لیں۔ تو فرعون نے ان کو جلانا موقوف کر دیا، لیکن ان پر بیگاریں مقرر کر دیں۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا، یہاں تک کہ فرعون نے 3 رات مسلسل دہشت ناک خواب دیکھے کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے،
اور جب بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی۔ اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اژدہا نکلا اور فرعون کے اوپر دوڑ کر اس کو تخت پر سے اوندھا ڈال دیا۔ صبح کو فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ 12,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرائے۔ اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج اسکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل اسکندریہ چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے خاصکی تھے، وہ اس کے محل کی پہرے دار تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئی۔ حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کی شکم اتھر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے لیے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے کوتوال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی۔ تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی۔ کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تندور کو نہ دیکھا، اور واپس چلے گئے، ادھر آپ کی والدہ فرتے غم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں نے اس کو جلتے تندور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تندور سے آواز آئی کہ اے اماں غم نہ کھا، جس طرح اللہ نے ابراہیم پر آگ کو سرد کر دیا تھا مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو تندور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا، اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ باقی کا واقعہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔